الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے رمضان کے میڈیکل بینیفٹس، آج ہم آپ کو انشاءاللہ الرحمن بتلائیں گے کہ سحری کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں۔ یہ سحری کے وقت کھانا کھانا اور سحری کھانے کے پیچھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینیفٹس رکھی ہیں وہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ۔ اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ ان کی طرف وحی نہیں فرماتے۔ اب یہ جو سحری کھانا ہے اس میں برکت ہے۔ اب یہ جو برکت ہے اور سحری کھانے کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں ہم نے اس کو جاننا ہے کہ سحری میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے کھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے کریٹر ہیں، خالق و مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس انسان کی ایکچول ضروریات کیا تھی۔ اب اللہ سے بہتر اس انسان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور اللہ سے بہتر اس پورے یونیورسل کے اندر جتنے بھی جو چینجز آتے ہیں اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت جو کلائمیکس چینج آ رہے ہیں، جو ویدر کے چینج آ رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ پورے یونیورسل کے اندر، پورے یونیورس کے اندر کیا کیا چینجز آ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہماری باڈی کو ان چینجز کے اکارڈنگ انرجی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پورا ایک وے آف لائف دیا، ایک کوڈ آف لائف دیا، ایک پیتھ آف لائف دیا کہ ہم زندگی کو کیسے گزاریں گے، اور اس کے اوپر فزیکلی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلا کے دکھایا۔ اب یہ جو سحری ہے اس کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا۔ آپ سحری کا اہتمام کرتے تھے، آپ سحری کو تاخیر تک، آخری وقت تک لے کے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں؟ سحری کے کھانے کے اندر بینیفٹس کیا ہیں؟ اس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ سمجھتے ہیں۔ سائنس بتلاتی ہے کہ یہ جو ورلڈ کلائمیکس چینج آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ کچھ ایسی ریز جو سورج سے نکل رہی ہیں، جو ڈینجرس ہیں، جو ہیومن باڈی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، جب زمین اور سورج ایک خاص اینگل میں آتے ہیں تو وہ ریڈیشنز آتی ہیں، اور وہ ریڈیشنز کیا کرتی ہیں؟ ہیومن باڈی کو انجر کرتی ہیں، ہیومن باڈی کو بیمار کرتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں قوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام کیا رمضان کے روزوں کا۔ سائنس وہ جو ایام ہیں، مخصوص ایام جس میں زمین اور سورج ایک خاص اینگل میں آتے ہیں، جس کے اکارڈنگ وہ الٹرا وائلٹ ریز، وہ خطرناک ریڈیشنز اوزون سے گزر کے انسانوں کے اوپر پڑتی ہیں، تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس ریڈیشنز نے انسانی اجسام کے اوپر، ہیومن باڈیز کے اوپر کیا کیا انجری افیکٹ کرنی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں پریزرو کرنے کے لیے، ہمیں سیو رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ رمضان کا اہتمام کیا۔ سحری اسی سیو کے لیے
اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ اب ان ایام میں جب وہ انتہائی ڈینجرس ریڈیشنز ہیومن باڈی پہ پڑتی ہیں، تو اس دوران اگر انسان کے میٹابولک سسٹم چل رہے ہوں گے تو اس نے انجر ہونا تھا، اس نے بیمار ہونا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے سیو کرنے کے لیے، اس بیماری سے بچانے کے لیے ہمیں ان اوقات میں کھانے سے اور پینے سے منع کیا گیا، اور ان ایام میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سورج کے اکارڈنگ کھانا نہیں کھانا، بلکہ کھانا کب کھانا ہے؟ پورے 11 ماہ اللہ رب العزت سورج کے اکارڈنگ کھانا کھانے کا حکم دیتا ہے کہ جب سورج نکلے تب کھاؤ، اور جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہیومن باڈی کی جتنی سکریشنز ہیں جو جی آئی ٹی ٹریک کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، جو ہمارے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، وہ ساری کی ساری سکریشنز کا جو کمیونیکیشن ہے وہ سورج کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری باڈی کو وہ جتنے سائن سورج کی روشنی، اس کی ریڈیشن باڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ ہمارا میٹابولک سسٹم ایکٹیو کرتی ہیں اور وہ ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے سورج کے نکلنے کے ساتھ پیاس کا احساس ہے، بھوک کا احساس ہے، مگر ان مخصوص ایام میں جب اس سورج کے اندر سے نکلنے والی وہ خطرناک شعاعیں جو ہمارے بدن کو زخمی کرتی ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء کو زخمی کرتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے حکم دیا کہ کھانا سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ۔ یہ رمضان بچنے کے لیے ہے، یہ رمضان بچانے کے لیے ہے۔ یہ رمضان ہمیں نہ صرف بیماریوں سے بچاتا ہے، نہ صرف جہنم سے بچاتا ہے، بلکہ ہمیں ہر اس چیز سے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جہنم بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ ساری خطرناک چیزیں جو اس ورلڈ کلائمیکس کے اکارڈنگ اس پوری کائنات کے اندر ہو رہی ہیں، یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہتا ہے، پرہیز اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں میرے بندے بیمار نہ پڑ جائیں، کہیں میرے بندے کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں میرے بندے ان کا جو انرجیز کا لیول ہے وہ ڈاؤن ورڈ میں نہ چلا جائے۔ اب اللہ رب العزت ہمیں قوی کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سحری کا اہتمام ہے۔ یہ سحری اصل میں ہماری طاقت ہے۔ اب سحری کے وقت کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیو، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت آپ جو کھاؤ گے اس میں برکت ہے، جیسے کھاؤ گے اس میں برکت ہے۔ اب وہ سارے لا جو 11 ماہ چلتے تھے اس ایک ماہ میں چینج ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے انسان جو سارا دن بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، جو اسموکر ہیں، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد، جو چین اسموکر ہیں سگریٹ پیتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کو بھی صبر آ جاتا ہے۔ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی ماشاءاللہ رمضان آتے ہی صبح سے لے کے شام تک 17 گھنٹے گرمی کے سخت روزے ایزیلی رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو صبح کو سحری لی ہوتی ہے وہ اتنی برکت والی ہوتی ہے، اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ وہ پورے دن کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اب اس برکت کو بھی سمجھو۔ واٹ از دا میننگ آف برکت؟ میرے بھائیوں، برکت کا مطلب جتنی انسان کی روح اور باڈی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کے بعد کچھ ایکسٹرا بچ جائے۔ جو ایکسٹرا بچتا ہے اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور صبح کا کھانا، سحری کا کھانا برکت ہے۔
اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں برکت دینا چاہتے ہیں، ہمارے بدنوں میں برکت دینا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں برکت دینا چاہتے ہیں، ہمارے معدے میں برکت دینا چاہتے ہیں، ہماری آنتوں میں برکت دینا چاہتے ہیں، ایون کہ ہمارے ایوری پارٹ آف باڈی میں اللہ رب العزت برکت دینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جو بدن اللہ نے پیدا کیا اس کی پیدائش سے لے کے مرنے تک اس کا بدن قوی رہے، اس کا دماغ قوی رہے، اس کا دل قوی رہے، اس کا معدہ قوی رہے، اس کے پھیپھڑے قوی رہیں، اس کی آنتیں قوی رہیں، اس کے گردے قوی رہیں، اس کا جگر قوی رہے، اس کے پینکریاس قوی رہے، اس کی سپلین قوی رہے، اس کے مسلز، اس کی بونز، اس کا بون میرو اور اس کا ہر سسٹم قوی رہے۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جسم پیدائش سے لے کے مرنے تک 100% پرفیکٹ کام کرے۔ اس کے لیے سحری ہے، اس کے لیے یہ سحری کا کھانا ہے۔ جب آپ سحری کا اہتمام کرو گے تو آپ کے یہ سارے پارٹ آف باڈیز انرجی محسوس کریں گے، طاقت محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رمضان ہے اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے، اللہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں تقوی والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور رمضان کی ایک ایک چیز اپنے اندر ان گنت بینیفٹس لیے ہوئے ہے، چاہے وہ تراویح ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، چاہے وہ صبح کی سحری ہے، چاہے وہ افطاری ہے، چاہے صبح سے لے کے شام تک کی بھوک اور پیاس ہے، اس کے اندر ان گنت انسانوں کے لیے بینیفٹس ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان کے اندر جو اللہ رب العزت ہمیں نفع دینا چاہتے ہیں، ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھیں، ہم نماز تراویح کی حقیقت کو سمجھیں، ہم سحری کی حقیقت کو سمجھیں، اور صبح سے لے کے شام تک فقط بھوک پیاس اس کے اوپر فوکس نہ کریں، بلکہ اس اصل مقصد کو جس کے اکارڈنگ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو ہم پہ فرض کیا، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ متقی بننا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں تقوی والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سارا اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا ہے۔ شیاطین کو کیوں جکڑا گیا؟ اس رمضان کے اندر شیاطین کو کیوں باندھا گیا؟ اور اتنی برکتیں کیوں دی گئی؟ نفل نماز کو فرض کے برابر کا درجہ کیوں ملا؟ اس کی حقیقت کو جاننا ہے، اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، رب کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے راز کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف ایک مقصد ہے، صرف اور صرف ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سیو کرنے کے لیے، ہمیں ہیلدی کرنے کے لیے، ہمیں انرجیٹک کرنے کے لیے، ہمیں تندرست رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی میتھڈ بتایا، پورا کمپلیٹلی وے آف لائف، کوڈ آف لائف، پورا ریزولیشن A to Z، پوری انسٹرکشن نہ صرف بتلائی بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی حقیقت کو انڈرسٹینڈ کریں، نہ صرف اس کو انڈرسٹینڈ کریں بلکہ اس کو 100% فالو کریں، اور نہ صرف فالو کریں بلکہ اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، پوری کائنات کے ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچانے والے بنے۔ یہ سحری کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا نفع چھپائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دینا چاہتے ہیں۔ سحری میں برکت ہے، اور یہ برکت صرف کھانے میں نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بس کھانوں میں برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کھانے نے جس بدن میں جانا ہے، اس بدن کے جتنے اعضاء ہیں رب تعالیٰ اس میں برکت دینا چاہتا ہے۔ ہمیں پیدائش سے لے کے مرنے تک جس چیز نے جس مثلا دل نے جو کام کرنا ہے، اللہ اس کے کام میں برکت دینا چاہتا ہے۔ معدے کے
کھانے کے ہضم کرنے میں برکت دینا چاہتا ہے، جگر کی رطوبتوں کو اللہ تعالیٰ جو کھانے کو ہضم کر کے خون میں کنورٹ کرتا ہے اس میں اللہ برکت دینا چاہتا ہے، ہمارے گردوں میں اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہتا ہے، ہماری آنتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہتا ہے، ہماری ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہتا ہے، ہمارے بون میرو میں اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہتا ہے، ہمارے مسلز میں اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہتا ہے، نہ صرف پورے بدن میں بلکہ اللہ رب العزت ہماری ہر سانس میں اللہ برکت دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سحری کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سحری نہیں ہے، یہ اصل میں برکت ہے، یہ وقت برکت کا ہے۔ اس کو سمجھو، اللہ رب العزت اس وقت میں آسمان دنیا پہ ہوتا ہے اور اس وقت میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ یہ سحری کا وقت اللہ رب العزت انسانوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس وقت میں اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے، اور وہ ساری کی ساری خیر و برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، ڈائیورٹ کر کے ایک ایک بندوں کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس برکت کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، اس کو اپنانے والے بنیں، اس کو لینے والے بنیں۔